آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں؟ آپ لوگوں کو پتا ہے؟ پہلے تو میں سب سے زیادہ ایک چیز پر زور دیتی ہوں آپ سب کو، آپ عام عوام ہیں، عام نہیں ہیں۔ آپ کی طاقت بھرپور طاقت ہے اگر آپ لوگ یکجہتی ہو جائیں، یونائٹڈ ہو جائیں اور آپ لوگوں میں شعور بیدار ہو جائے اور عوام کو یہ پتہ چل جائے کہ عوام کی طاقت کیا ہے۔ یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا وزیر اعظم آپ کا سرونٹ ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا پریزیڈنٹ آپ کا سرونٹ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب آپ کے سرونٹ ہیں، یہ عوام سے ہی بنتے ہیں، لیکن عوام کو ہی پاگل بنایا ہوا ہے۔ کیوں بنایا ہوا ہے؟ کہ عوام کو شعور نہیں ہے۔ کس نے یہاں پر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا؟ پی ٹی آئی کے دھرنے کنٹینرز پر کس نے نہیں دیکھے؟ یہی چوراہا تھا، یہی ڈی چوک تھا اور عام عوام بیچاری تڑپتی رہتی تھی کس طریقے سے پی ٹی آئی کے دھرنے یہاں پر تھے۔ عمران خان تو پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا تھا۔ میرا سوال ہے عمران خان سے کہ کیا یہ ریاست مدینہ ہے جس میں آپ کی ماں، بہنیں، بیٹیاں سڑک پر پڑی ہیں؟ کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھی؟ آپ حضرت عمر کا دور اٹھائیں، آپ حضرت ابو بکر کا دور اٹھائیں، آپ حضرت عثمان غنی کا دور اٹھائیں، آپ خود رسول پاک کا دور اٹھائیں تو وہ ٹاکی لگے کپڑے پہنا کرتے تھے اور وہ خود عوام میں جاتے تھے اور ان کے مسائل حل کرتے تھے۔ یہ کون سے حکمران ہیں کہ آج عوام تڑپ رہی ہے؟ ہمارے معاشرے، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں اور آج چوتھا دن ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ سڑک پر سو رہے ہیں، لائٹیں تک یہاں پر بند کر دی گئی ہیں، واش رومز بند کر دی گئے ہیں۔ شیم آن یور سیلف، یہ ہے پاکستان۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی کتنی طاقت ہے۔ پاکستان ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے، پاکستان ہمیں خدا نے دیا ہے تو یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ پاکستان میں سب کچھ ہے، بہت خوبصورت اور نیک عوام ہے۔ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو اچھے حکمران نہیں ہیں۔ جن کے ہاتھوں میں یہ پاکستان ہے وہ لالچی ہیں، وہ لٹیرے ہیں، ان کو غریبوں سے کوئی درد نہیں ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں، بلکہ میری بات سنیں، غریب عوام کو انہوں نے ایندھن بنا کے رکھا ہے۔ آپ لوگوں میں سے 1500 مر جائیں گے وہ خوش ہوں گے کیونکہ ان کو فنڈز ملیں گے، ان کو عام عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ میں کتنے منسٹرز آپ لوگوں کو اٹھا کے بتاؤں؟ خود پرائم منسٹر کے بچے کہاں پر ہیں؟ آپ لوگ خود دیکھیں پریزیڈنٹ کے بچے کہاں پر ہیں؟ ان کی بیویاں، ان کی بہنیں، ان کی مائیں کون سے عیش و عشرت کے اس میں رہتی ہیں حالات میں، اور عام عوام؟ آپ لوگ میری بات سنیں، میں یہاں پر آئی ہوں صرف آپ لوگوں کا شعور بیدار کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں کو اگر اپنے ووٹ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے، آپ صرف ایک تھیلے کے آٹے پر 1000 روپے پر ووٹ نہ دیں، ایک نوکری کے بدلے آپ لوگ ووٹ نہ دیں تو آپ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ لوگوں کا شعور بیدار ہونا چاہیے۔ یہ جتنے بھی ایم پی ایز، ایم این ایز ہیں، میں یہاں میم رخسانہ سے اور باقی خواتین سے بھی یہ پوچھ رہی تھی کہ کوئی خاتون ایم این اے اور ایم پی یہاں پر نہیں ہے۔ اب آج گجرانوالہ میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اپوزیشن کا، انہیں یہ چاہیے تھا، اپوزیشن کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ سب مل کے یہاں پر پہلے آتے۔ اگر عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، پورا پاکستان بند پڑا ہے، یہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں، بلکہ آپ تو سارا دن صبح سے لے کے رات تک 24 گھنٹے آپ لوگوں کی نوکری ہوتی ہے اور صرف 20,000 تنخواہ ہے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ میں یہاں بات کروں گی کہ یہ جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کے ٹی اے ڈی ایز کتنے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں کتنی ہیں، اور یہ کون سے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو پاگل بنا دیا، پاکستان کو دنیا بھر میں انہوں نے بدنام کر دیا۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا نہیں ہے۔ سنگاپور کی مثال میں آپ لوگوں کو یہاں پر دوں، یا میں آپ کو جی سی سی کنٹریز کی صحرا کو انہوں نے آباد کر دیا اپنی عوام کے لیے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ حالات ہر جگہ خراب ہیں، دہشت گرد ہر جگہ پر ہیں، لیکن جس طریقے سے پاکستان ذلیل ہو رہا ہے، پاکستانی ذلیل ہو رہے ہیں، اور یہاں پر لوگ ناحق مارے جا رہے ہیں اور مر رہے ہیں اور خون بہ رہا ہے اس سرزمین پر، آپ سب کو ہوش آ جانا چاہیے اور آپ سب کو خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، کیا یہ اسلام ہے عمران خان
کہ آج آپ کی ماں بہنیں بیٹیاں سڑک پہ پڑی ہیں اور آپ نے ان کی لائٹیں بند کر دی ہیں, آپ ان کو دھمکا رہے ہیں, آپ ان کو یہاں سے بھیج رہے ہیں اور دھمکیاں ان کو دے رہے ہیں. ان کے بچے بیمار پڑے ہیں یہاں پر, ان کو واش روم جانے تک کی سہولت نہیں ہے. وہاں بھی آپ نے 10 روپے رکھ دیے کہ آپ واش روم جائیں گے, 10 روپے دے کے آپ واش روم جائیں. اور آج چوتھا دن ہے اور یہ پرائم منسٹر ہاؤس یہاں پر قریب ہے. کیا مجھے میں ایک عام شہری ہوں پاکستان کی, میری جان بھی حاضر ہے اس پاکستان کے لیے اور اس پاکستان کے بچے کے لیے. میں جب ٹریول کرتی ہوں مختلف علاقوں میں دنیا کے تو مجھے شرم آتی ہے. میں کہتی ہوں کہ میں کس طریقے سے ہم پرسکون ہو جاتے ہیں کسی اور کی سرزمین پہ ہم جب لینڈ کرتے ہیں, اور پاکستان میں جب ہم آتے ہیں اپنے پرس چھپا رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی چیزیں چھپا رہے ہوتے ہیں, عورتیں مائیں بہنیں سیف نہیں ہیں. موٹر وے کا جو واقعہ ہوا, پولیس اس میں انوالو تھی, دبا دیا گیا. کیا اس عورت کو ملا انصاف؟ مجھے بتائیں آپ لوگ. یہاں پر انصاف بکتا ہے. اگر پولیس اور کورٹس, میں سب سے زیادہ یہ ججز کو مخاطب کر کے یہاں پر کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ سدھر جائیں, آپ لوگ بکاؤ نہ ہو, تو ملک کا یہ حال نہ ہو. جس ملک میں انصاف امیر کے لیے کچھ اور غریب کے لیے کچھ اور ہوگا, تو آج ملک کا یہی حال ہوگا. اور میں پھر دوبارہ آپ سب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کی آواز ہر جگہ پہنچاؤں گی. اور آج بلکہ میری یہ جو تقریر ہے یہ بھی آن ایئر ہو جائے گی سوشل میڈیا پہ, تو آپ دیکھیں گے کیسے یہ جاگیں گے. میں پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ایسے ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. میں آپ لوگوں کو مثال دیتی ہوں ایران کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے, عمان کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے. افغانستان کا اس لیے میں یہاں ذکر نہیں کروں گی کہ وہ تو 40 سال سے حالت جنگ میں ہے. ہماری جتنی بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی دہشت گرد ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. آپ کون سی پالیسیز اختیار کیے ہوئے ہیں؟ آپ اپنے جوانوں کو میدان جنگ, یہاں پر تو جنگ بھی نہیں ہے پاکستان میں, پھر بھی یہ میدان جنگ بنا ہوا ہے اور ہمارے یوتھ مر رہی ہے, دھڑا دھڑ مر رہی ہے. آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہماری یوتھ خون بہا رہی ہے, بغیر وجہ کے خون بہا رہی ہے. اس پاکستان پہ خدا رحم کرے اور ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے. اور میں ایک بار پھر پرزور آواز میں عمران خان کو یہ کہتی ہوں کہ ریاست مدینہ ایسا نہیں ہوتا. ریاست مدینہ یہ نہیں کہ آپ کی ماں بہنیں بیٹیاں سڑک پر ذلیل و خوار ہیں. خدا را ہوش کرو, نہیں تو خدا کی لاٹھی بے آواز ہے اور تم سب ذلیل ہو جاؤ گے اور ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ نعرہ لگائیں آپ سب, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اور یہ ایک اور میرا پیغام اس انٹرویو کے تھرو, تھوڑا پانی مل سکتے ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ اس انٹرویو کے تھرو میرا ایک اور پیغام ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کو پاکستان سے اتنی ہی محبت ہے, بلکہ میرے خیال سے ہم سب کو پاکستان سے اتنی محبت ہے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں پر اگر ہم اپنے حقوق کی آواز اٹھائیں, میں خود بلوچستان سے ہوں, اگر ہم اپنے حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں تو یہاں پر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ غدار ہیں. ہم غدار نہیں ہیں, ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کو ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں جو بن سکتا ہے اگر یہ پاکستان صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے اور اگر عوام کا شعور بیدار ہو جائے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. یہ لوگ تماشائی ہیں, انہوں نے خواتین کا تماشا بنا دیا ہے. یہ 1 نمبر کے جھوٹے ہیں. ابھی یہ جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اسلام آباد دوپہر کو 1:45 بجے ہمارے پاس آئے, ہم نے ان کو ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی 2 بجے کی کہ 2 بجے تک ہمارے مسئلے اگر آپ حل نہیں کریں گے تو ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جائیں گے.